أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له والصمد لا كفوا له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له. الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان. جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. چودہ سو سینتالیس محرم کی آج 7 تاریخ سلسلہ کرام 8 پڑھو. اور جو ہے اپنی زندگی میں ہم جنہیں فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، جنہیں رول ماڈل قرار دیتے ہیں، یہی قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ ان کے ساتھ محشور کرے گا چونکہ ہم نے ان کی اتباع کی ہے، انہیں رول ماڈل قرار دیا. جو ہماری گفتگو ہے اس میں آپ نے غور کیا کہ حضرت امیر المومنین کی ذات وہ اس مقام پر ہے کہ جہاں ان کے اطراف رہنے والے اسے چھو بھی نہیں سکتے. ایک حقیقت تاریخ ان کو شبہ نہیں کسی کہ جب بھی انسان ان کی ذات کا منہ دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے ان کی حیات کو، پھر جس زمانے میں رہے، جن مشکلات میں رہے، جو ان کی عظمت و مقام زمانے پیغمبر میں رہا، اور اس کے بعد جو انہوں نے مشکلات کو فیس کیا، سامنا کیا، اور پھر اس میں جو اپنا کردار پیش کیا، جو ایک حقیقی امام کا ہوتا ہے، امام من اللہ، وہ سب کے لیے یقیناً حیران کرنے والا، جس میں کوئی شبہ نہیں. یہاں میں ایک چیز کی طرف اگرچہ وہ ہم جب شروع کرتے لگتا بہت وقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم 2 ہی راتیں رہ گئے تو آپ کو لگتا ہے شاید بہت وقت ہے کچھ کہنے کے لیے، لیکن سب سے کل اور پرسوں ہی ہے. اس کو آپ یوں دیکھیں کہ آخر امام کی ذات ٹارگیٹ کیوں تھی ہر اعتبار سے. یعنی ایک زمانہ ان کا زمانہ پیغمبر ہے جس میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ملت میں جس کے فضائل ہوں سوائے ان کے زمانے پیغمبر سے. یہ کبھی زمانے پیغمبر میں کسی کے علاوہ ان کے علاوہ کسی کے نہیں. پھر بعد زمانے پیغمبر کی دنیا الٹ گئی اور وہ گھر میں چلے گئے 25 سال تک خاموشی. اور اس کے بعد جو روایتیں سب گڑھی ہوئی روایتوں کا وہ خزینہ سامنے آ گیا کہ جو عقل حیران و پریشان. ورنہ وہ افراد ہوئے جن کی زندگی میں کوئی فضیلت تھی ہی نہیں، کیونکہ فضیلت و بیان قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم اسے جہاد میں دیکھیے، تقوی میں دیکھیے، مطلب علم میں دیکھیے،
اس میں کون نظر آ رہا ہے؟ یعنی صرف 3 تو میں نے ویسے ہی کہی ہے، کون نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں تھا. لوگ خود ہی ہاتھ پر ڈال دیتے، نہیں بھائی یہ ہمارا بس کا نہیں ہے. تو پھر اچانک کیا ہو گیا؟ اقتدار. اسی لیے لوگ اقتدار کے لیے جان دیتے ہیں. مگر امیر المومنین سے بہت بلند تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. یہ جوہلا کی سمجھ میں نہیں آتی جو اس دنیا کے فریفتہ ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے، چونکہ وہ دوسروں سے دیکھتے ہیں امیر المومنین کی ذات ہے. یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امیر المومنین کی ذات ہے بھائی، وارث رسول کی ذات ہے، جو امت میں ہارون امت ہے. وہ معمولی انسان نہیں ہے، قرآن زمانے پیغمبر سے اس امت کے ہارون ہے. یعنی قرآن میں ہارون نبی بھی ہے، موسیٰ کے جانشین بھی تھے قرآن میں. تو اب جو میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ جو امام کے تو پہلی کوشش کسی بھی تحریک کو یاد رکھیں، کیونکہ اسے اگر آپ ایک تحریک بھی دیکھیں اسلام کی تاریخ میں، پہلا کام دشمن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کامیاب نہ ہونے دیں. یہ پہلا کام ہوتا ہے کہ کامیاب نہ ہو. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اگر کامیاب ہو جائے تو اس کو رخ سے ہٹا دیا جائے، اس کے ہدف کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی روح کو مار دیا جائے جس کے لیے اٹھی ہے. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. پہلی ساری لڑائی ہوتی ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو سکے، ساری اسی بات کو ہوتی ہے بھائی کسی طرح ختم ہو جائے. اب وہ نہیں ہو سکی تو پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر اس کی اصل کو تبدیل کر دیا جائے. وہ مقصد ہی فوت کر دو جس کے لیے یہ ساری کوشش کی گئی ہے. یہی اسلام کی تاریخ ہے. وہ طبقہ جس نے تلوار کھینچی اسلام کے خلاف، اس کی پہلی کوشش تھی کہ اسلام کامیاب نہ ہو. جتنی لڑائیاں ہیں تو جب تک پیغمبر وہاں تھے مکہ میں تو ساری لڑائی اسی بات پہ ہوتی رہی کہ پیغام نہ پھیلے. اور جب ادھر آ گئے ہجرت کر لی تو پھر بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ نہیں ہے جو قریش کے ساتھ لڑائی. یاد رکھیے قریش اصل دشمن اسلام، جو تم لوگ یاد رکھیے گا. اسلام کے سب سے بدترین دشمن قریش جو اسلام کے دشمن. ان کی پیغمبر سے لڑائی ہوتی رہی اسی بات پر. ساری جنگیں، تینوں جنگیں اسی بات پر ہیں کہ اسلام کو اب آخری احد جو 5 ہجری کی، اس میں تو پوری کوشش کی کہ سب کو اکٹھا کر کے ہی خاتمہ کر دیا جائے. اصول اعظام پڑھ لیں، وہ پورے اسی کے بارے میں ہے. آخری لڑائی یعنی قریش کے ساتھ، اس کا انجام بھی معلوم ہے، ساری بات ہے. پھر دوسرا مرحلہ ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر مقصد سے ہٹا دیا جائے، اس کی روح باقی نہ رہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. یہ ہم نے عام اس میں بھی دیکھا جو دنیا کے انقلابات میں، یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی پہلی کوشش انقلاب آنے نہ پائے. نہیں یہ تو روکا نہیں جا سکتا انقلاب، سارا مجمع ساتھ میں، اتنا ہجوم ہے ہر طرف سے، مشکل ہے. اب کیا کرو؟ اس کی باتوں ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو ہمارے جیسے ہوں تاکہ وہ انقلاب مر جائے. تو آپ نے اس کو بھی دیکھا کہ وہ ایسے افراد لائے گئے سامنے کہ یہاں کے پڑھے اس آکسفورڈ کی اور فلاں کی اور اس کے اس کے، یہ کوئی برائی نہیں ہے پڑھنے کی. وہاں بڑے بڑے انہیں جانتی ہے جو یہیں سے پڑھے ہوئے تھے، سائنٹسٹ کا یہاں سے پڑھ کے، لیکن ان کا ہدف دین کا تھا. اور ان کے نظر میں تو شاید ہمارے پرورش کیے میں تو شاید فکر ہماری ہو جائے گی، بس سب کی نہیں ہوتی، سب کی نہیں ہوتی. لہذا کوشش پہلی یہی. کل جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ پہلی کوشش تھی کہ کسی طرح جسے، یاد رکھیں میری بات، جسے رسول چاہتا ہے وہ نہ بننے پائے. یہ پہلی کوشش. رسول تو یہ کام پہلے دن سے کر رہے ہیں، دعوت رسول عشیرہ سے. آغازی اسی بات سے ہے کہ میرا وزیر کون ہے، میرا خلیفہ، میرا وزیر کون ہے. یہ تو پہلی دعوت سے شروع ہو گیا تھا. فرسٹ مولا ہوا تھی، اس کی سنو، اس کی اطاعت کرو. یہ کافر خود کہہ کے گیا کہ اطاعت کرو. جو محفل سے اٹھے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ اس کی اطاعت کرو. تو یہ بات بھی نہیں تھی. تو روز اول سے یہ بات بیان ہونی شروع ہو گئی. جب ہارون امت کا، اس میں بھی سب کو پتا ہے کہ مقصد کیا ہے کہنے کا. اور غدیر میں وہاں بھی پتا ہے
تو مقصد کیا ہے؟ تو پہلی کوشش یہ کہ بندے نہ پائیں، یہ جملہ یاد رکھیے میرا، پہلی کوشش یہ کسی صورت بندے نہ پائیں۔ اب جیسے آپ خلیفۃ المسلمین کہتے بعد میں، وہ بھی نہ بننے پائے، اور جب بن گئے وہ بن جیسے کیا معلوم ہے آپ کو، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر انہیں موقع ملتا ہے وصیت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس بات کا کہ آپ کا نام آتا، ممکن نہیں ہے، کوئی امکان نہیں۔ دیکھو تو ایسی مجبوری آ گئی کہ اب کوئی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں کہا گیا کچھ سناٹا ہے، تو لوگ جو حالات جو سب کو پتا ہے۔ جن لوگوں نے جمل کو شروع کیا وہ خود وہی تھے جو اس کے سربراہ تھے پورے فتنے کے۔ اس کا جملہ کروں تاکہ کل آپ کے ذہن میں جائے کہ وہ جو دوسرے تھے جناب حضرت طلحہ، ان کو قتل کیا مروان نے، جو اسی لشکر کا یہ کہہ کر کہ ہم نے عثمان کے خط کا بدلہ لے لیا، یہ تاریخ ہے، ہم نے بدلہ لے لیا۔ آپ کس سے بدلہ لیا؟ جو آپ کے لشکر میں ہے، جو یہ مہم چلا رہے ہیں ساری کہ ہم بدلہ لینے آئے ہیں، وہ ان کو مار کے کہہ رہا ہے ہم نے بدلہ لے لیا۔ یعنی ان کو ہی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے سارے اس واقعے کے اندر۔ تو اب آپ غور کیجیے ذرا، تو امیر مومنی کو تو الزام لگا دیا، تہمت لگا رہے ہیں، وہ آپ شریک ہیں، اس لیے ہم نکل گئے ہیں ان کا بدلہ۔ مگر جو اس کے پیچھے، اس کے بھی پیچھے جو تھا ان دونوں کے، وہ امیر شام تھا معاویہ، وہ اصل میں پیچھے تھا۔ اس نے ان کو خواب دکھایا دونوں طلحہ زبیر کو کہ بھائی یہ کام کریں، لشکر جمع کریں، گویا کہ آپ کو خلافت مل جائے گی۔ وہ جب جمل فیل ہو گئی تو پھر اس نے صفین میں اسے آنا پڑا لڑائی کے لیے، تیاری کے لیے، ورنہ چارہ دیسی میں کام ہو جائے، محفوظ آیا ہوا تو ممکن نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا سب۔ تو اس نے پھر اپنا دوسرا سلسلہ شروع کر دیا جنگ کا، اور اس کے اب اس کو آج کے مورخ کہیں گے جو اب یہ یاد ہے کہ دو سیاستیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، ایک شیطانی، ایک رحمانی۔ آپ کہیں گے رحمانی سیاست تو کہیں پائی نہیں جاتی، یہی مشکل ہے، اس لیے علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس دن کہ اگر علی امیر المومنین کے دور مختصر نہ ملتا تو سیاست الہی کا وجود نہیں ملتا آپ کو۔ یہ کیسی ہوتی ہے؟ تو پاور پالیٹکس ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ امیر شام 40 سال حکومت کر گیا، کتنا بڑا سیاستدان تھا بھائی، 20 سال گورنر رہا بلا شرکت غیر، اور 20 سال خلیفہ پورے ہی ریاست کا۔ تو آپ کہیں گے بڑا بھائی سیاست مدار آدمی، کیسی سیاست کی؟ کہیں گے نا کچھ عام لوگ ہیں کیا کہنا، 40 ایئرس، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے اس کے عہد میں، 40 ایئرس کی زمانہ ہے، 20 سال پورا خلیفہ مطلب بن گیا۔ اس نے کس طرح لوگوں کو اپنے طرف کیا، مائل کیا، کیا ترکیبیں استعمال کی، وہ تاریخ کا جز ہے۔ اسی بات کو جو واقعات سارے امام کے دور میں ہوئے، یعنی عیاریوں، مکاریوں، کہ جو پیغمبر کے روش کے بالکل خلاف، حصول مقصد کے لیے حل کام کرو، وہ کہتے ہیں نا جب یعنی جس میں شریک ہے پھر پاور پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے بھائی اس کو استعمال کرو دوسرے کے خلاف جو جھوٹا حال ہے۔ اب کرتا لہرا کے حضرت عثمان کا ہوگا ہے لوگوں کو برانگیختہ کیا، اس کا نہیں کا تعلق تھا بھائی، مگر دو کو اٹھایا، آمادہ کیا جنگ کے لیے۔ صفین میں کیا ہوا؟ ابھی یہی ہے۔ شورا میں کیا ہوا، اس کے اندر جو تحقیق میں کیا ہوا، عمرو عاص نے کس طرح دھوکہ دیا ابو موسیٰ اشعری کو، یہ آپ کے سامنے۔ مگر جو سیاست علوی جس چیز کو وہ دکھا رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، واللہ ما معاویہ تو بے ادھا منی، معاویہ مجھ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے، زیرک نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ يَقْدِرُ وَيَفْجُرُ، مگر وہ غداری کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، عہد توڑتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرق ہے کوئی نہیں۔
کیونکہ یہ باتیں ہونے لگی کہ معاویہ کتنا کامیاب چل رہا ہے، اپنے کتنے لوگ وہاں چلے گئے، علی نے حج جاری کر دی، وہ نجاشی اٹھ کے وہاں چلے گئے، کتنے لوگوں کے علی تو رعایت نہیں کرنے والے، اگلے الہی میں حدود الہی میں ان کو بھائی میری پٹائی ہو گئی، کوڑا لگ گیا، چلو یہاں سے، کسی کو انعام نہیں ہو، چلو وہاں چلو جہاں انعام پڑ رہا ہے، جبکہ وہ معاشرے کی ضرورت ہے، عدل نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَلَوْلَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَخْشَى النَّاسِ، اگر یہ عیاری اور غداری سے مجھے نفرت نہ ہوتی تو سب سے زیادہ ہوشیار میں ہوتا۔ یہ کرائیت سے مراد یہ کرائیت نہیں ہے، مراد اگر یہ حرام نہ ہوتی، اگر یہ کام حرام نہ ہوتا اسلام میں، دین میں جو یہاں رائج ہے، تو میں سب سے بڑا سیاستدان ہوتا، سب سے بڑا زیرک انسان ہوتا عرب کے اندر، اگر یہ حرام نہ ہوتا۔ اس لیے غلط فہمی شکار ہے، کرائے سے مراد وہ نہیں ہے، ایک کرائے سے نہیں، حرام۔ اگر یہ دین میں حرام نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا کیوں نہیں کر سکتا میں؟ وَلَٰكِن كُلُّ غَدْرَ فَجْرَ وَكُلُّ فَجْرَةٍ كَفْرَ، لیکن ہر غداری گناہ، ہر گناہ حکم الہی کی خلافت ہے، نافرمانی ہے، اور قیامت میں انسان کی پہچان بنے گی، کیونکہ پیغمبر کا حدیث ہے بھی ہے وَلِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک جھنڈا ہوگا ہر ایسے انسان کے ساتھ جو علامت ہوگی لوگوں کے لیے، انسانیت ہوگے بعد داری آ رہا ہے، تو یہ دنیا میں ہی کرتا رہا ہے، اس کا علم لگا ہوا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پرچم، اس کی شناخت دیکھیں گے اہل بیت، لیکن یہ ہے یہ کرتا رہا ہے وہاں، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، حضرت فرمانے، لیکن اس کے باوجود وہ جو بھی صحیح، لیکن ایسا نہیں کہ ہم غفلت میں ڈرا ہوا ہوں، نہیں، مجھے ہی معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے۔ واللہ ما استغفر بالمکیدہ واللہ تغمض بالشدیدہ، مجھے ہی معلوم ہے، مجھے دبایا نہیں جا سکتا سختیوں سے کسی بھی صورت کے اندر، مجھے معلوم ہے چالیں چلی جا رہی ہیں، جو حالات ہیں وہ مجھے، لیکن میں وہ کر نہیں سکتا چونکہ حرام ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ علی کو بھی کرنا نہیں تھا، سیاست الہی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو پیغمبر کی جو روش ہے اس کو چاہتے ہیں، اس لیے مورخین کو لکھنا پڑا کہ علی کی جو سیرت ہے اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو سیرت الہیہ، سیرت پیغمبر ہے، علی قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے، معاویہ کے ہر کام جائز تھا وہ مانتے نہیں تھا، وہ ہر کام کو اپنے درست سمجھتا تھا، اس لیے دنیا میں کامیابی اس کو مل رہی تھی، یعنی جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ اس کے بعد جائیں گے، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی ہر کام کرے گا۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے البراہ میں آپ دیکھو کہیں گے جب کہتا ہوں کہ میرا حق تو کہتا حریص ہے، لیکن کبھی آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ جو لوگ حریص ہوتے ہیں، میرا یاد رکھیے، وہ اقتدار لینے کے لیے بھی ہر کام کرتے ہیں اور مل جائے تو بچانے کے لیے بھی ہر کام کرتے ہیں، لیکن علی کی ذات اس سے بہت مبرہ و بالا تھی، نہ اقتدار لینے کے لیے ہر کام کیا، جب مل گیا تو اس کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی غلط طریقہ کہ جس سے اسے بچائے، ہرگز نہیں کہ لوگ خریدا جائیں، ان کو رشوتیں دی جائیں، بالکل یہ وہ جو حیات ہے، چونکہ جبھی تو آپ مثال دے سکتے ہیں۔ اب معاویہ نے کہا کیا دی، وہ عمار یاسر قتل ہو گئے، اب ان کی حدیث مشہور، اب میں آج کل دیکھتا ہوں اس کے وکلاء صفائی جو ہے وہ کیا اس میں سے نقطے نکالتے ہیں، جملہ میرے یاد ہے جو کبھی کون سے آپ سے باتوں سے ضرور کہے کہ تمہارا حشر معاویہ ہی کے ساتھ ہوگا، اسی جنت میں ہوگا، کیا کریں، چونکہ جو بھی وکیل صفائی آج کردار انجام دے گا اس کا، وہ اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا، یاد رکھیں، یہ طے ہے، امر ہے، اسلام کا حکم ہے، اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو وہی ہوتا۔ جو آج کسی فیئر کو جسٹیفائی کرے گا ماضی کے جس شخص کے بھی، قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، چونکہ وہی کرتا ہے، وہاں زندہ ہوتا تو وہی کرتا ہو۔ اب جو جسٹیفائی کرے گا معاویہ کے کردار کو، پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث ہمارے موجود، سب کو پتا، فرمایا کہ وہ عمار تقتلوا فئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ کئی طرح سے آئی ہے، ڈائریکٹ بھی آئی ہے تمہیں قتل کرے گا، اس طرح سے بھی آئے گی، وہ مسجد نبی بن رہی تھی، ایک جو اٹھا کے ایک پتھر لا رہا اور دو لا دے، پیغمبر اس پہ آپ کو اشارہ فرمایا کہ تمہیں ایک جماعت قتل کرے گی باقی۔
اب اس پہ کیا کیا وہ نئی نئی ترکیبیں نکالی جاتی ہے گھمانے کی اس کو. بھائی اس سے مراد اچھا یہ غور کیجیے معاویہ نے بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں قتل کیا. عجیب بات ہے جو آج کے وکیل صفائی اس نے کہا کہ ہم قاتل کیوں, جب ہی اسے خبر ملی عمار قتل ہو گئے ہمارے ہاتھ دیکھا میں مسئلہ ہو گیا. یہ تو جو حدیث سب کو یاد ہے یعنی ہم تو گئے چونکہ اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کسی کو. اور جگہ ہم کیوں گئے, لوگوں سے یہ کہو کہ ہم نے تھوڑے مارا, نالی لے کے آتے نہ مارے جاتے, نالی اپنے ساتھ لاتے لشکر میں یعنی مقابلے میں. تو جب امام سے کسی نے کہا وہ یہ کیا ہے تو ہم نے کہا پھر حمزہ کے قاتل پیغمبر ہو گئے. بھائی کافر کہے گا کہ بھائی ہم نے تھوڑی مارا, نہ رسول اللہ لے کے آتے حمزہ کو نہ ہمارے ہاتھ سے مرتے. یہ عقل کی بات. اب ایک اور نقطہ نکلا اس میں سے, تو کہا نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بغاوت ہوئی تھی اصل میں اس خلیفہ کے خلاف, اب یہ جدید نقطہ ہے کہ وہ جو بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت کے نتیجے میں سارے مسائل ہوئے جس سے عمار ختم ہوئے. گویا ذمہ داری کس کی ہے, وہ جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ قتل کیا وہ ذمہ دار ہو. آپ کیا کہیں گے, مگر اس حدیث میں جو آخری ٹکڑا ہے وہ اس پہ غفلت نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے, یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار انہیں دعوت دے رہا ہے کہاں, جنت کی طرف, اور ان کو بلانا چاہتا ہے وہ کہاں لے آیا تھا, جہنم کی طرف. ان کے ساتھ دینا جہنم میں, نار میں جانا ہے, وہ چاہ رہے ہیں ان کی ہدایت ہو جائے. دونوں کا بنیادی فرق ہے. اس لیے امیر شام نے اب سیاست یوں کہتے ہیں کہ آپ کیسے دھوکہ دیتے ہیں, اس نے جگہ شکست ہونے والی ہے, انہیں کیا کیا جائے. عمار مالک پہنچنے والے گردن پہ ہماری, عمار بہت چالک تھا, عمرو بن عاص بہت چالک ہے, مشہور ہے لومڑی. ان کو قرآن اٹھا جلدی سے فیصلے کے لیے. اس سے کیا ہوگا, دو فائدے ہیں. اگر مان لیتے ہیں تو وقت مل جائے گا ہمیں شکست سے بچنے کا, تھوڑا تیاری کر لیں گے پھر سے. نہیں مانتے تو خود ان میں فساد ہو جائے گا. وہی ہوا. ابھی اتنا چالاک آدمی تھا, کیا مشورہ دیا, زبردست کا مشورہ دیا ہے. اپنے لوگ کھڑے ہو گئے, نہیں امیر مومن تو قرآن لے کر آئے, امام کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, انہیں قتل کرو. وہ باقی گروہ آ گیا اپنی فوج میں سے, نہیں یہ کیسا ہو سکتا, وہ قرآن لے کر آئے. اگر وہ قرآن کو مانتا تو پہلے لے کے آ جاتا. کیا وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کیوں لڑے, قرآن تو کیا لے رہا تھا, وہ تو شکست سے بچنے کے لیے قرآن اٹھا رہا تھا. لہذا فساد ہو گیا فوراً, جس پہ بات تحکیم پہ چلی گئی, وہ آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوا. تو اس کی سیاست کیا ہے کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کرو, اس میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا پانی بند کر دو, امیر مومن کا پیاسا مار دو لشکر کو پورے, قبضہ کر لیا پانی. امام نے سمجھایا, نہیں مانا تو آپ نے ٹھیک حملہ کرو, چھین لیا. اب اپنے لوگوں نے کہا کہ ان کو پانی بند کر دو, امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے امام, کس کو فالو کریں. میں نے کہا ایک امام ہے یدعون الی الجنہ, دوسرے یدعون الی النار. دو امام ہیں دنیا میں ہمیشہ رہیں گے, ایک وہ جو جنت کی رہنمائی کرتا ہے, دوسرا جہنم کی طرف. امام نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پانی پر اس دشمن پہ بند جو خالق نے سب کے لیے خلق کیا ہے, جو اس سیاست کے تابع ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ غازہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, بھوکا پیاسا سب بند کیے, پانی بند کر دو, کھانا بند کر دو. شکر کی سیاست شیطان کی سیاست ہے. وہ سیٹن یاہو ہر چیز کو بلیو کرتا, صحیح ہے, نیا نام دیا میں نے, ذہن میں رکھیے گا, سیٹن یاہو. اب وہ اس کے نزدیک ہر چیز درست ہے, ہر کام صحیح ہے, قتل کرو, مارو, پانی نہ دو, کچھ نہ دو, سب ٹھیک ہے. چونکہ یہ سیاست شیطانی سیاست ہے. میں ایسے لوگوں کو جو بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں ان کو مذہب سے نہیں پہچان جاتا, وہ انسان ہی نہیں ہے. مذہب کی کہاں کی بات ہے, مذہب کیا اس کا کرسچینٹی ہے, جوڈائزم, کون سا ہندوازم, اسلام نہیں, انسانیت سے خارج ہے. کیونکہ پہلے انسان بنو, مذہب تو بعد میں آئے گا. کچھ انسانی قدریں ہوتی ہیں, مذہب تو یہی چاہتا ہے آپ انسان بن جائیں. اگر آپ انسان ہی نہیں بننا چاہتے تو پھر مذہب کیا کرے گا. تو اب وہاں امام نے کیا فرمایا کہ نہیں, پانی بس آپ کا آگے خالق نے خلق کیا, جائے دشمن ہو یا دوست ہو, یہ اس گھرانے کی یاد ہے, یہی آپ نے سمجھایا ہم کو.
لہذا امام کی سیاست میں کیا ہے کہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو یہ نہیں ہو سکتا، وہاں ہر چیز جائز ہے، لہذا کامیابی بھی ہوگی۔ مگر کون سی کامیابی؟ وہ جن کے لیے دنیا عزیز ہے ان کے لیے ہوگی، جو آخرت کو عزیز رکھتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو ایک الہی سیاست جو امام علی کے ساتھ ہے ان کو کرتے، دوسری شیطانی سیاست، یہ ہر کام جائز، ہر گناہ جائز ہے۔ جیسے آج بھی آپ اسے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس میں مبتلا ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، جو چاہے کرو، کسی کو قتل کرو، چاہے جو دل چاہے کرو، لوگوں کو مارو۔ اب یہ کون سا انصاف، یہ کون سا عدل کا طریقہ ہے؟ ہمیں حق ہے کہ ہم سارے ڈبم رکھیں، تمہیں نہیں ہے۔ بس کہانی کی حالت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں، ورنہ سب کے پاس ہونا چاہیے، چاہے کھانے کے لیے نہ ہو، اس کے بعد روٹی بم ہو مگر، اس لیے کہ زمانہ ایسا ہی ہے، ورنہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ورنہ کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ رکھے، سب کو اپنا تباہ کرنا چاہیے جس کے پاس ہے، مطلب ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سروائیول اسی پر ہے، چونکہ دوسرا تو تیار ہے مارنے کے لیے آپ کو، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی آج کی دنیا جہاں کھڑی ہے آپ کو، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سب کے پاس ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ انسانیت قتل کر دیں گے، اپنے جو کہیں گے ہمارے پاس ہونا چاہیے، باقی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کیا جائے آپ کے اوپر؟ ہیروشیما ناگاساکی کس نے آباد کیا تھا؟ کسی اور نے۔ تو جس کے منہ پہ ایک دفعہ خون لگ گیا، اس سے خطرہ رہتا ہے دوبارہ اس کام کو کرنے کا، دوسروں کو پھر بھی احتیاط ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو سیاست ہے، یہ جو دانش ہے، عقل و دانش، وہ ہے پازیٹیو کہ جو خدا تک لے جاتی ہے، نہ کہ آپ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ عقل یہ کہ معبود بہ الرحمن مقتصب بہ الجنان، عقل ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے، جنت جس سے کسب کی جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا ہمارے پاس کیا ہے؟ تلک النکرہ تلک الشیطنہ یا شبیہۃ بالعقل ولیست بالعقل، وہ عقل سے شباہت رکھتی ہے، صرف عقل تو گرفت کر دیتی ہے، پابند بنا دیتی ہے، روک دیتی ہے معصیت سے۔ اور جہاں انسان کھلے عام گمراہ پر عقل کہاں کہ جو انسان سارے گناہ کرتا پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امیر المومنین کی ذات نے جس طرح ہمیں متوجہ کیا، یاد رکھیے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ سیاست الہیہ کرنی ہے، چاہے آپ کا وجود رہے یا آپ کا وجود نہ رہے۔ ورنہ اقتدار بچا سکتے تھے، لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بچانے والا ہو، کسی کے مشورے کو نہیں سنا جو اس بارے میں ہو کہ جو تائید کرتا ہو گناہ گاروں کی، مجرموں کی، بالکل نہیں۔ کوئی اپنا حد تک اپنے عزیز ایسے تھے کہ جو شکایت کرتے تھے، لیکن عدالت ہے، آپ کے سامنے مثال بھائی تک کی موجود ہے، عدالت بھی عدالت ہے، اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سیاست کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے فرعون کی، جس کو قرآن نے کہا کہ شیطان فرعون نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جعل اعلیٰ شیعاً، ٹکڑوں میں، گروہوں میں۔ اب ایک کو جو کمزور طبقہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کمزور بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف۔ آج کی سیاست یہی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم، اور یہ گناہ ناقابل معافی ہے، یاد رکھیے، جو انسانی معاشرے کو تقسیم کر ٹکڑوں میں بانٹ کے ان کو تباہ کرے۔ لہٰذا یہ ان کو ہینگ کرنا ہوگا، جو مذہبی تنظیمیں بنواتے ہیں، جو لسانی تنظیمیں بنواتے ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ معاشرے کو فاسد کرتا ہے۔ جو یہ گروہ بنوا کے اپنے اقتدار کو چمکانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، معاشرے کو توڑتے ہیں، یہ فرعون کا کام تھا، اس نے کام کیا۔ یہ سیاست فرعون ہے کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے گروہ بنوائیں، سیاسی مذہبی تنظیمیں بنوائیں، لسانی تنظیمیں، تاکہ آپ کا اقتدار چلتا رہے۔ یہ جرم ہے، گناہ ہے، عجیب ہے، جرم ہے۔ اور اگر آرٹیکل 6 آ جائے تو عین کرو، اس لیے کہ یہ سب فساد فی الارض میں آتا ہے، وہ قانون دیتا ہے کہ جو ملک کو تباہ برباد کرے، اور مجرم کوئی بھی ہو، کسی گروہ سے ہو، کسی طبقے تو سب کی ایک ہی سزا، ورنہ 25 کروڑ کو نہیں بچا سکتے کبھی، جب تک کہ مجرموں کو سزا نہیں ملے گی۔ جو لوگ ملک کو تباہ برباد کرتے ہیں، جب تک وہ سزا نہیں ملے گی، باقی کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ طے شدہ ہے، اس لیے حیات ہمارے مقصد کیا ہے؟ اس قیامت کس لیے رکھی ہے؟ سزا دینے کے لیے، ورنہ ایمان سے سب جنت میں اٹھا کے چلا بھیج دیے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعمال ہے تو اس کی سزا بھی ہے، یہ اہم ترین۔ اس لیے جتنے مورخین ہیں انہوں نے امام کے بارے میں لکھا کہ امام کی ذات اتنی بالا ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور امیر شام یا کسی حاکم سے، ان کا کسی بھی حاکم سے کمپیئر کرنا جہالت ہے۔
ان سے پہلے ان کے بعد کوئی بھی ہو، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا علی کی زندگی کو، علی کی حیات کو، امیر المومنین کے جو کچھ کر گئے اسے لکھنے والا اپنا ہو یا غیر اس پہ متفق ہے اس بات پر کہ علی نے جو سیاست کی وہ صرف سیاست قرآن سنت کی تھی، وہ صرف رسول اللہ کی سیاست تھی، کسی اور کی نہیں تھی، وہ پیور اس بارے میں وہ راسخ تھے اس کے اندر کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے ہٹ کر کوئی کام، ورنہ ہمارے یاد معیار کیا بنے گا، یاد رکھیے اگر ہمیں معیاری کوئی نہ تھی، یہ امیر کی ذات ہی ہے ہمارے امام کی جس نے ہمیں یہ اصول سمجھا دیے کہ کس دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی، یہ طے شدہ بات۔ اب اس سے کون سیکھا، میں آخری سے اس میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی اپنے حق سے درگزر نہیں ہوئے، کبھی لینے کی کوشش نہیں کی جس سے مرکز کو نقصان پہنچے، اصل کو یعنی اسلام، حکومت نہیں اسلام۔ ابو سفیان آ گیا، یہ سب مثال نہیں کہتا کہ آپ کو ذہن میں ہے، ابو سفیان آ گیا، یا علی یہ تو آپ کا حق ہے، یہ کہاں سے بن گئے؟ ابھی لے آتا ہوں سب کو، جتنے 9 مسلم ہیں سب میرے ہی تو ہیں، مکہ بھرا ہوا پورا، دادا تو مسلمان میں، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ امیر شام ابو سفیان کا خاندان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بجبر اسلام تھا، اس کی تاریخ خود گواہ ہے۔ اگر آپ مورخ کو پڑھیں گے اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ابو سفیان تیار ہی نہیں تھا اسلام جانے، بھائی یہ تو اس کا اگر کسی کو جائے گا تو عباس کے حصے میں جائے گی یہ بات۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، ابو سفیان مان ہی نہیں رہا تھا، اسلام لانے کی تیار ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا بادشاہ ہے کہ ہاں ہمارے بھتیجے کی بات، یعنی اس وقت وہ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ۔ جب وہ کئی دفعہ تکرار ہوئی اس کے بعد آئے کہ پھر سزا ملے گی تجھے جو جرائم کیے، یہ اور کوئی صورت نہیں جس سے بیچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان ہو جا، یہ اسلام ہے۔ اب یہ ابو سفیان آئے امام علی کے پاس، ارے یہ آپ کا حق ہے بھائی، میں ابھی لاتا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ ان کی نگاہ اصل پر ہے، یہ تو آیا دلوانے کے لیے اقتدار جس سے کبھی دستبردار کو نہیں یاد رکھ، میرا یاد رکھیے گا، کبھی دستبردار نہیں ہوئے، جبھی تو جا کے شورا تک چلے جاتے تھے، جبکہ معلوم تھا کہ نہیں انتخاب ہوگا میرا، معلوم تھا مگر جانا ہے، چونکہ انہوں نے رکھا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جائیں گے، حالانکہ معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا، بات کروں گا جب تفصیل آئے گی۔ ایھا الناس شکو امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں، وہ تو آیا بنانے کے لیے خلیفہ آپ کو کہ فساد ہو جائے گا، کھڑے ہو جائیں بس، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتی سے چیر کر باہر نکال دو اپنے آپ۔ یہ جو فتنہ و فساد پھیلا رہا ہو، نجات کی کشتی کون ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ سفینہ نوح ہے۔ پیغمبر امام کیا فرمایا؟ لوگوں فتنہ و فساد کی موجوں کی نجات کشتی ہے، نجات کا اس کو چیر کے نکال دو اس میں سے، نجات کی کو اپنی۔ یہ کشتیاں کون ہیں؟ پیغمبر نے خود فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت کون ہے؟ کشتی نوح ہے۔ فرمایا تفرق و انتشار کی راہ سے اپنے رخ موڑ لو، کیونکہ اس وقت یہ کھڑا ہونا، اس وقت بولنا فساد فی الارض ہے، اسلام کو خطرہ، وہ سارے کھڑے ہیں نو مسلم فساد پھیلانے کے لیے، اس لیے پیغمبر نے کہا ان مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح۔ یہ کون ہدایت دے رہا ہے؟ امام علی، جو کہہ رہے ہیں میرا حق ہے 1000 مرتبہ، اس کی بات مگر نہیں مان رہے ابو سفیان کی، وہ تو آیا دلوانے کے لیے حق کریں نہیں، کیونکہ علی امام جانتے ہیں کہ ابو سفیان کا مقصد خلافت دے نہیں، اسلام کی جڑ کو کاٹنا ہے، اصل کا مقصد وہ ہے۔ جو میرے شروع یاد رکھیے، پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کامیاب نہ ہو، یہ پہلی تحریک ہوتی ہے، اب اس میں جب فیل ہو جاتا ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اصل سے ہٹا دو، اس کی اساس تبدیل ہو جائے جس کے لیے اسلام آ رہا ہے۔ وہی فتنہ فتح لوگ دارے خاندان کے لیے، حکومت کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، پیغمبر تو سب امام نے اس کو بچا لیا، کیونکہ وہ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے۔ لہذا ارشاد فرماتے ہیں قابل تب اپنے مگر میں چاہتا ہوں کہ اتنا پہنچے فَأَرَدَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَاسْتِيَاءَ أَصْلٍ، یہ خط لکھا معاویہ کو، مولا کائنات، خطاب معاویہ ہے، غور کیجیے۔ ہماری قوم یعنی قریش نے ہمارے نبی کو قتل کرنے اور ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا کام کیا، ارادہ کیا ہو، اصل کو ختم کرنے کے لیے، اس نے قریش نے، اس کو لے کر معاویہ اس کو چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں، جو میں نے کہا نا
اسلام میں سے کوئی لینا نہیں تھا. ہماری قوم نے کیا ارادہ کیا؟ ہمارے نبی کو قتل کر دے. چونکہ آپ پتہ مکہ کی زندگی میں نوبت وہ بھی آ گئی تھی قتل کر دو، جس کو ہجرت نوبت آ گئی، شب ہجرت جسے آپ کہتے ہیں. کس نے قریش نے کیا؟ سازش کی. وَهَمُّ بِنَ الْهُمُومِ وَفَعَلُوا بِنَ الْأَفْعَالِ، ہمارے لیے انہوں نے مصیبتیں قائم کی، غماندوں کا سارا انتظام کیا، ہمارے ساتھ سب برتاؤ کیا، ہماری زندگی مشکل میں ڈالی. کس کی؟ بنی ہاشم کی. بنی ہاشم کس نے؟ قریش نے. سارے قریش خطاب ہے، جتنے بھی قریش کے سارے قبیلے. وَمَنَعُونَ الْعَذْبَ وَأَحْلَسُونَ الْخَوْفَ، ہمارے لیے بارے میں رنج و غم کی سارے اسباب انہوں نے فراہم کیا، ایسے برتاؤ کیا، راحت و سکون ہمارا چھین لیا. ہم پر حملہ پورے قریش کا نبی کی وجہ سے، کیونکہ نبی اسلام لے کر آئے، لہذا وہ ہمارے لیے مصیبت کر دی انہوں نے. وَاضْطَرُّونَ إِلَىٰ جَبَلٍ وَعَرٍ وَأَوْقَدُوا لَنَا النَّارَ الْحَرْبَ، یہاں تک کہ ہمیں پہاڑ میں پناہ لینی پڑی. شعب ابی طالب، پورے قریش نے ہمارا بائیکاٹ کیا اور ہم کو مجبوراً پہاڑ میں جا کے پناہ لینی پڑی اور ہمارے جنگ کڑی کر دی. تاریخ آپ کے سامنے ہے. اور شعب ابی طالب میں صرف بنی ہاشم تھے، باقی کوئی قبیلہ نہیں تھا. تاریخ ہے، کوئی نہیں تھا. بائیکاٹ کس کا تھا؟ صرف پیغمبر کے خاندان کا. بنی ہاشم کا صرف بائیکاٹ تھا. عجیب فرماتے ہیں وَعَظَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى السِّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَالرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ، لیکن پروردگار نے ہمیں طاقت دی کہ ہم ان کے دین کی حفاظت کریں. کون حفاظت کر رہا تھا؟ شعب ابی طالب میں. ابو طالب اور ان کی اولاد. کیونکہ ابو طالب نے کہا کہ اگر کوئی حملہ نہ کر دے، کیونکہ سازش تو قتل کیا کہ ایسا نہ گھر پہ حملہ کر دے تو سب کو لے کر پہاڑ میں چلے گئے شعب وادی میں، تاکہ وہ حفاظت کرے نبی کی. اپنے کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے گھر میں، جیسے شب ہجرت آئی پروگرام ان کی وفات کے بعد جانے کے بعد دنیا سے. تو فرمایا کہ ہمیں اللہ نے قوت دی، پروردگار نے ہم دین کی ان کی حفاظت کریں، ہماری امت مانی ہو حفاظت. یعنی ہم نے کام کیا. اس میں دو قسم کے لوگ ہیں وہاں فرماتے ہیں. ایک وہ جو صاحبان ایمان ہمارے خاندان میں، دوسرے وہ جنہوں نے خاندان کی وجہ سے، جو بہرحال خاندان کے تعلق تو تھا، انہوں نے ہماری حمایت کی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب دوسرا عجیب جملہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْمٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، اور قریش میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ان مصیبتوں سے بہت دور تھے. یاد رکھیے، یعنی جو ساری مصیبتیں تکلیفیں وہ ہم پر تھیں، باقی مسلمانوں پہ نہیں تھی. تو اور مسلمان کچھ اور بھی تو ہو گئے تھے نا قریش میں. اب یہ کیا کیا جھوٹ بولا جاتا ہے، فلاں آدمی اسلام لایا تو اس کی مراد رسول تھا اور وہ مکہ میں اذان ہونے لگی کعبے میں. یہ نبی 3 سال تک کہاں ہے؟ شعب ابی طالب میں کہاں ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ یہ 7ویں بعثت ہے بھائی، تو وہ کدھر گئے کہ جن کے اتنی بڑی دھاک تھی؟ نبی 3 سال جو ہے وہ سوکھے پتے کھا رہے ہیں، تو جھوٹ ہے سارا گڑا ہوا. میں تو دلیل سے بات کروں نا، تو جھوٹ ہے. کہاں ہے 3 سال کا نبی شعب ابی طالب میں؟ مسلمان کوئی نہیں اس میں، یاد رکھے سب آرام سے گھروں میں. اس کی علت بیان کر رہے ہیں بے حلف یم، اس لیے کہ ان کا کوئی حفاظتی معاہدہ تھا اپنے قبیلے کے ساتھ کہ تم کافر ہو مگر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. جملہ یاد رکھیں. او عشیرۃ تقوم دونہ، یا اس قبیلے جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا کہ بھائی ان کو مارنا مت، ان کو نہیں مارنا. یہ کیوں؟ یہ محفوظ تھے قتل سے. صرف بنی ہاشم سزا پا رہے تھے، اس میں غیر مسلم تھے. بنی ہاشم ابھی تک اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ بھی بیچارے پس رہے تھے. اب یہاں سے عجیب بات امام فرماتے ہیں، یہ پورے چونکہ ماضیوں کو لکھنے یاد نہیں کیا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اِذَا مَرَّ الْبَاسُ وَهَجَمَ النَّاسِ، پیغمبر کا طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹتے تھے تو رسول کیا کرتے تھے؟ قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحاب، نبی اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے، خطرے میں اصحاب کو بچاتے تھے. کسی صحابی کا رسول نے احسان نہیں لیا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خطرے میں اپنے خاندان کو بڑھاتے تھے خطرے کے بعد.
ان کو پیچھے ان کو پیچھے رکھتے تھے، شمشیروں سے بچاتے تھے، اپنے خاندان کو آگے کر دیتے تھے کہ وہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قتل عبید بن الحارث یوم بدر، بدر میں عبیدہ قتل ہوئے، وقتل حمزہ یوم احد میں حمزہ قتل ہوئے، وقتل جعفر یوم موتا میں جعفر قتل ہوئے۔ یہ وہ ہے جو خاندان پیغمبر کے شخصیات بنی ہاشم کی، پیغمبر اپنوں کو بچا کر ان کو اپنے مسلمانوں کو بچا کر اپنے خاندان کو آگے رکھتے تھے خطرے میں، ان کی جان کو پیش کرتے تھے۔ پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ایک اور شخص کا نام بھی لکھ سکتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا شہادت کو، لیکن اس کی ابھی طے نہیں تھی، چونکہ جن کی طے تھی اللہ نے وہ چلے گئے۔ عجب بھیا عجب ہر زمانے کا عجب حال ہے، میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جو کبھی میدان میں نظر تک نہیں آتے تھے۔ یہ زمانہ عجیب ہے، مطلب کہاں مطلب وہ کہتے ہیں نہ کوئی جانتا انہیں، اللہ تک اللہ بھی نہیں جانتا، اللہ کہاں سے جانے کا؟ اگر حقیقت ہوتی تو جانتا نا بھائی، یہ حقیقت ہے مطلب۔ تو آپ غور کریں، امام علی فرما کیا رہے ہیں، یہ ساری مصیبتیں صرف اور صرف نبی اور ان کے خاندان پر تھی۔ تو میرا سوال آپ سے، بھائی مسلمان ہے پر باقی پہ کیوں نہیں تھی؟ سوال یہ کہ بھائی اسلام سے خطرہ تھا نا، تو وہ باقی لوگ اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے، ان کی نظر میں ان کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو یاد رکھیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے انہیں قتل کر دیا یہ سارے کافر ہو جائیں۔ کافروں کا خیال ہے، آپ لوگ اور لیجیے، اور اس کا ثبوت کہاں ملے گا آپ کو؟ بدر میں، احد کے دن، اور وہ قرآن کی آیت آ گئی، ما محمد اللہ رسول، محمد ایک رسول ہے بھائی، اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں تو انقلاب تو عقابر، تو کیا تو واپس کافر ہو جاؤ گے؟ یہ کیوں کہا قرآن نے؟ کیوں کہا کہ اگر محمد قتل ہو جائے یا مر جائے تو کیا تم کافر ہو جاؤ گے؟ چونکہ احد میں یہی تھا، فریاد ہو رہی تھی رسول تو مر گئے، چلو واپس۔ ابو سفیان جو ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، اب سمجھ میں آئے تمہیں، کافر کو فکر نہیں کرتا تھا باقی کے اسلام کی، اس کو فکر پیغمبر ان کے اسلام کی تھی، بس پیغمبر قتل ہو کے سب ختم ہو جائے، یہ سب ہمارے پاس آ جائیں گے واپس پلٹ کے، یہ ان کی سوچ تھی۔ عزیزان من، اس جملے کو میرے یاد رکھیے، اس لیے خط خطبے میں شاہ فرماتے، خط کے اندر امیر شام بھی چھوڑے لکھے، اما بعد فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْفَتْحِ وَالْجَمَاعَةِ، جیسا تم نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ہمارے تو بڑے شیر و شکر اتفاق ہے، معاشرہ جیسے تو رہتے تھے ہم، فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پھر ہاں جدائی ہوئی ہم نے تم نے، کہ عامس کیا ہوئی؟ اَنَّا آمَنَّا وَكَفَرْتُمْ، ہم ایمان لائے تم نے کفر کو اختیار کیا، ہم نے ایمان قبول کیا تم کافر رہے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ امیر شام سے ہے۔ وَالْيَوْمَ أَنَّ اسْتَقَرْنَا وَفُتِنْتُمْ، ہم قائم حق پر، تم آزمائش مبتلا فتنہ میں مبتلا ہو۔ وَمَا أَسْلَمَ مُسْلِمٌ إِلَّا كُرْهَ، تم ایمان نہیں لائے مگر مجبوری سے۔ یہ علی کو حق ہے بات کہنے کا، تم اسلام نہیں لائے مگر مجبوری سے۔ یہ امیر شام کو لکھ رہے ہیں، تمہارا اسلام ایک مجبوری ہے۔ کب اسلام لائے تم؟ نہ تم مہاجر نہ تم انصار۔ وہ کہہ رہا تھا میں انصار مہاجر فوج لے کے آؤں، تو نہ مہاجر نہ انصار ہے، نہ تو نے ہجرت کی اسلام میں، فتح مکہ کے بعد مسلمان تو ہجرت سے کیا تعلق، نہ تو انصار مدینہ میں تیرا تعلق۔ وبعد ان کان عنف اسلام کلہ لرسول اللہ حزبا، اور جب سارے کے سارے اسلام میں آ گئے تو تو اسلام لایا، تیرا خاندان اسلام کا تو جھوٹ تھا۔ ایک اور خط میں امام حقیقت اپنی بتا ہے، فَأَنَا ابو حسن قاتل جدک و خالک و اخیک خطا یوم بدر، میں نے کہا تھا جھگڑا کیا ہے کربلا، کربلا اس کے انتقام میں بدلا ہے، علی کربلا علی سے بدلا ہے، کربلا کسی اور چیز کا نام نہیں، کربلا علی سے بدلا کیا ہے؟ کربلا اسلام سے بدلا ہے۔ وہ قوتیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی جب اس میں فیل ہو گئی،
تو انہوں نے اس کو رخ کو تبدیل کر کے اس کی اصل سے نکال دو اسلام. اس لیے علی کو خلیفہ نہیں بننے دے رہا. بن گیا تو پھر جنگیں کھڑی کر دی تاکہ نظام ہو. علی کیسے خلیفہ تو آپ نے سن لیا, علی کی عدالت. علی کیا چاہتے تھے؟ تو علی نے کس کو قتل کیا؟ تیرے نانا کو, تیرے ماموں کو, تیرے بھائی کو, تیرے چچا کو میں نے قتل کیا ہے بدر کے دن. وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي, وہی تلوار ہے میرے پاس اب بھی. تو غزال کا قلب القالو بھی, اور وہی دل و مردہ ہے جس سے مقابلہ کیا جاتا ہے. نہ میں نے دین بدلایا ہے, نہ کوئی نبی نیا بنایا ہے. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُ طَائِن, میں اسی راستے پر ہوں جسے تم نے چھوڑ دیا تھا اسلام کو اپنے اختیار سے. دخلت فی المکرہ, اور پھر مجبوری سے اس میں داخل ہوتا ہوں, مجبوری کا رہا. تو علی سے کن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا علی کا؟ جن کا اسلام زوال تھا, جو صرف اسلام کے مزے لوٹنے کے لیے اسلام کے اندر آئے تھے, ورنہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا تھا. اس لیے ان کو اسلام سے بلکہ اتنے خطرناک اس مسئلے روایتیں پڑھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. مگر یہ حقیقت روایت موجود ہے کہ امیر شام نے ایک دن ایک صحابی جو اس سے کے بعد ملنے کے لیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اب تجھے طاقت مل گئی, خدا نے غلبہ ہو گیا, اب ساری خلافت ہے تو اب کچھ رحم کر اپنے, یہ بھی تو تمہارے رشتے دار ہی ہیں نا بھائی, بنی ہاشم قریش کے ہیں, تاکہ لوگ تمہیں اچھے نام سے یاد. اس نے کہا اچھے نام سے کون یاد رکھے گا, اتنے میں اذان کی آواز آئی. اور جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کس کا نام باقی رہے گا؟ جب تک اسے مٹا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ تاریخ میں امیر شام گھر میں کمرے میں یہ تاریخ ہے. وہی امیر المومنین, یاد رکھیے امام ہمارا امام کیوں ہے, اصول قائم کر کے گیا. وہی امیر المومنین کہ جن کو 60 سال تک ممبروں سے گالیاں دی گئی. عمر بن عبدالعزیز تک اس نے اپنے آگے اپنی خلافت کو پھر بیچارہ قتل کر دیا گیا. 60 ایئرس. اور یہ امام کی زندگی میں شروع ہوا تھا, امیر شام نے کرایا تھا. چونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو امام حسن صلح میں شرط کیوں رکھتے؟ اس میں ایک شرط یہی تھی, کنڈیشن. تو ہو رہا تھا نا اس کا مطلب, جبھی تو صلح میں لکھا تھا یہ بات. لیکن وہ معاویہ کا کوئی بات نے کہا میرے پیر کے نیچے معاہدہ, میرا کام ہو گیا, نہیں تاریخ کیا فاتح سے میرے پیر کے نیچے. یہ تو امام نے کہا کہ اگر مجھے گناہ کا گناہ ہوتا, اگر حرام کا مسئلہ نہ ہوتا. امام ہم سے کیا فرما رہے ہیں, وہ تو گالیاں دے رہے ہیں. انی اکرہ لکم ان تکونوا صفافین. جب اپنے لشکر نے امیر معاویہ خراب ایسی بات کی, امام نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, بالکل نہیں کہ تم گالیاں لیے تو برا بات کرو. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم وذکرتم حالهم, ہاں ان کے کرتوت بیان کرو, ان کے حالات بتاؤ تاکہ لوگ وہاں کو آ جاؤ. گالی والے کا مزاج نہیں دیتے اپنے چاہنے والوں کو, بھاگ نہیں. یہ علی اور قرآن کی آیت بھی ہے, لا تصبوا حتیٰ کہ مشرکوں کو ان کے بتوں کو بھی نہ گالی دینا. چونکہ اللہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے نا بھائی, اللہ بھی برا کہیں گے. تو بات کرنی تو پھر قاعدے سے ہو, طریقے سے ہو. ہاں حق کو بیان کرو, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کو بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا دین میں, کتنا نقصان پہنچا ہے, سب بیان کرنے کی چیز ہے. خبردار الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے. کون سمجھا رہا ہے جس کو پوری زندگی لوگ اپنے پورے بنے امیہ کے دور میں گالی دی جاتی. اب یہ ایسی ایسی تحویل ہوتی ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ تم کیوں نہیں برا کہتے, لیکن ابن تیمیہ صاحب لکھ دیا نہیں, وہ خود لکھتا ہے ہمارا معاویہ نے حکم دیا, بھائی کیوں نہیں گالی دیتے ہو. سعد بن وقاص کو وہ غالبی بھی سب جگہ ہے, تو پوچھ رہے تھے کہ سب دیتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے. اس میں پوچھنے کی بات ہے. علی ہے کون بھائی؟ علی نہ ہوتے تو اسلام کا پرچم کہاں تھا؟ یہ مولا کانا نے کیا بیان کیا کہ میں نے کہا نا وہ اسلام کی وہ جو تحریک تھی جس کے لیے خون دیا تھا کہ اسلام نے حقیقی ہمارے سامنے آئے, اور اس کا صلہ یہ ہے ہمارے لیے کہ امیر المومنین کی حیات میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم رسول کو گالیاں دو, کیسے ہو سکتا. ان کا چونکہ پیغمبر نے کہا جو علی گالی دیتا مجھے گالی دیتا.
جو علی کو سب کرے اس نے مجھے سب کیا ہے. یہ ہے حقیقت دین. تو وہ اصل میں پیغمبر کو کر رہے تھے، علی کو نہیں عزیز. یہ ہے حقیقت تعلیم. یہ ہمارے امام ہیں جنہوں نے اصول زندگی وضع کی ہمارے، اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہماری نشان اور رہنمائی. ایسے امام کی امامت میں آپ جائیں گے تو پروردگار قبول کرے گا کہ ہاں بھائی کس کو ماننے والے ہیں. جو ہدایت دیتے ہیں جنت کی طرف، جو ماورا ہیں کسی بھی نفسانی خواہش کے، جو فنا فی اللہ، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، اللہ اس کے رسول کے علاوہ. لیکن یہ جتنا ظلم ہے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ علی کا خاندان ہے نازل. علی کے قبر کو کیوں چھپانا پڑا؟ کیا جرم تھا؟ یہ توہین نہ ہو. کیا کرتے وہی کرتے نا جو کربلا نے کیا. یہ حسن کا کیا جرم تھا؟ میت جب ایک دفعہ گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر گھر میں تو نہیں آتی نا. میں اس میت کو لانا پڑا کیونکہ تیروں کی بارش ہو گئی تھی. اب اس سے تیروں کو نکالنا تھا نا، چونکہ نبی کے گھر میں دفن ہونا چاہتے تھے، جو نبی کا گھر ہے نبی کے ساتھ، لیکن دفن نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بجائے تیروں کی بارش کر دی. تو مگر میں کہوں گا اتنا وقت ہوتا نا بہن کے پاس، بھائی کے پاس. ابھی حسین بھی تھے، شہزادی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ابھی بھائی بھی موجود ہے. تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ میت سے تیروں کو نکال لیں. مولا کربلا کے میدان میں حسین کے اتنے تیر تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو تھوڑی دیر تو جسم آیا ہی نہیں زمین پر، چونکہ تیروں پر معلق تھا. اور بہن وہاں کہاں جاتی ہے دشمن کے درگاہ میں، وہ ایک مرتبہ فریاد کر رہی ہے خیمے کے در پر. یہ اسی کا لال ہے قاسم جس کا آپ ذکر کرتے ہیں عزیزو. یہ حسین ہی نے پالا ہے کہ ان کی عمر سے 3 برس سے زیادہ نہیں تھی جب حسن دنیا سے گئے. تو وہ یہ ساری زندگی حسین اور عباس نے پالا ہے. میں کہوں گا جنگ کے جتنے ہیں وہ فنون عباس نے سکھائے ہوں گے، اور شفقت کا ہاتھ ہمیشہ حسین کا رہا ہے. یہ کربلا کی تاریخ عجیب ہے. جب اب آتے ہیں اب بار بار قاسم اجازت کے لیے، حسین اجازت نہیں دیتے. اس میں ایک روایت ہمارے آتی ہے، ایک تعویذ والی، اس میں روایت کو یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب امام دنیا سے جا رہے تھے تو سینے سے لگایا بچوں کو، دیکھو بیٹا تم یہ بات یاد تو نہیں رکھ سکو، میں یہ تمہارے بازو پہ یہ باندھے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا. یہ جب کبھی وہ ایسی مشکل آئے جس کا حل نہ ہو تو اسے کھول کے ضرور دیکھنا، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے. لہذا مقتل میں روایت یہ بھی کہی جاتی کہ جب امام نے انکار کر دیا بار بار تو ایک مرتبہ خیمے سے واپس آئے تو دیکھا چہرہ کچھ چمک رہا ہے. حسین نے کہا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ بھائی کی تحریر سامنے کر دی، ایک مرتبہ دیکھا تو سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا. میں نے کہا مولا کہ اس سے مشکل وقت کیا ہوگا کہ جب چچا نرغہ آدھا میں ہو تو میں تمہاری نصرت میں میری نیابت کرو. اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کسی کے ساتھ حسین نے یہ نہ کیا، ارے گلے لگا کر اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. یہ تاریخ کربلا میں کسی کے لیے نہیں ملتا، یہ فقط قاسم کے لیے کہ دونوں کو غش آ گیا. پھر امام نے کس طرح سے رخصت کیا، امامہ منگایا، امامہ پہنایا اور لباس کو مثل کفن تیار کیا، گریبان چاک کیا، امامہ پہنایا. میں کہوں گا مولا کہہ رہے میں بعد میں بیٹا تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، میں ابھی تمہیں تیار کر رہا ہوں. کہ آپ یہ وہ تاریخ ہے کہ مقتل کہتی جب یہ نکلا شہزادہ تو اب جب دشمن یہ کہے کہ ہمیں لگا ایک چاند آ گیا جیسے دشمنوں کے بیچ میں، اور حال غربت کا یہ تھا کہ جو تسمہ ہے جوتے کا وہ ٹوٹا ہوا ہے،
تو شہزادہ بیٹھ کے اسے ٹھیک کرنے لگا. میں نے کہا ابھی اتنے بڑے نہیں تھے، بالغ نہیں تھے کہ امام عباس آئے، حسین نے اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا. شہزادے نے 25 30 35 افراد کو قتل کیا. اور اس کے بعد ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب سر پہ گھس لگا تلوار بڑی سرشگافتہ ہو گیا. ایک مرتبہ چچا کو آواز دی، مثل شیر حسین نے حملہ کیا. شخص قاتل سر قلم کرنا چاہتا تھا کہ حسین نے جا کے تلوار سے حملہ، اس کا بازو کٹ کے الگ ہو گیا. اس نے فریاد کی، چیخ لگائی، دشمن کی فوجیں دوڑی اس کو بچانے کے لیے. ایک مرتبہ سارا گرد و غبار ہو گیا، مگر جب گرد و غبار ہٹا، دشمن ہٹا، تو دیکھا قاسم آخری سانسیں لے رہے ہیں. حسین نے اٹھایا، آواز دی میرے لال، اس چچا پر کتنا شوق ہے، تو نے پکارا مگر